البقرہ کی آیت نمبر 258 کی آج انشاءاللہ تفسیر بیان ہوگی۔ تو پہلے اس آیت مبارکہ میں جو واقعہ بیان کیا گیا وہ واقعہ سماعت فرما لیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاقے میں آپ کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا نمرود بن کنعان، اور یہ ان بادشاہوں میں سے ہے جن کو خدا تعالیٰ نے پوری دنیا پر حکومت دی تھی۔ کل 4 بادشاہ گزرے جن کو اللہ نے پوری دنیا پر حکومت دی ہے، 2 مسلمان اور 2 کافر۔ مسلمان حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، اور کافر ایک یہ نمرود بن کنعان اور ایک بخت و نصر۔ یہ 4 بادشاہ ہیں جن کو اللہ نے پوری دنیا پر حکومت سلطنت مشرق سے لے کر مغرب تک ہے جی۔ اور یہ جو نمرود تھا اس کو اللہ نے 400 سال کی حکومت دی ہے جی، 400 سال، 5 سال کے لیے نہیں بلکہ 400 سال۔ اور جب ظاہر بات ہے اتنا لمبا عرصہ اور اتنی بڑی حکومت، تو اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ یہ اللہ کا شکر ادا کرتا، لیکن یہ غرور میں آ گیا، تکبر میں آ گیا، اور تکبر میں اتنا آگے بڑھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا ہے جی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس علاقے میں رہتے تھے اس علاقے میں کئی چیزوں کو خدا مانا جاتا تھا، مثلا گھر گھر بت بنتے تھے، آپ سنتے رہتے علماء کرام سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے والد آزر خود بت بنا کے بیچتے تھے، بت فروش تھے۔ اور علاوہ ازیں ہر آدمی نے اپنا بت بنایا ہوا تھا، اور چاند سورج ستاروں کو بھی پوجا کرتے تھے، اور اس نمرود کو بھی رب مانتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اللہ کی توحید کی دعوت دینا شروع کی، اور پھر اس کے بعد وہ واقعہ پیش آیا کہ لوگوں نے آپ کو آگ میں ڈال دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو گلزار بنا دیا، آپ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا آپ کو۔ پھر اس کے بعد قحط پڑ گیا۔ جب قحط پڑ گیا، غلے کی کمی ہو گئی، تو لوگ غلہ لینے کے لیے نمرود کے پاس جاتے۔ تو نمرود کہتا کہ تم کس کو خدا مانتے ہو؟ تو جو یہ کہتا کہ ہم تجھے خدا مانتے ہیں، پھر کہتا سجدہ کرو۔ جب سجدہ کرتے تو پھر انہیں بوری غلے کی دے دیتا، وہ لے جاتے ہیں جی۔ اور جو یہ کہتا کہ ہم تجھے خدا نہیں مانتے تو اسے غلہ نہیں دیتا تھا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی غلہ لینے کے لیے نمرود کے پاس گئے۔ تو نمرود جب وہاں پر گئے تو وہاں مناظرہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ وہاں مناظرہ ہو گیا۔ جب وہاں پر پہنچے کہنے لگا جی آپ کس کو رب مانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے یحیی و یمیت، جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ پہلے تو اس نے کہا کہ میرے رب سوا تو رب کوئی نہیں ہے، آپ کس کو رب مانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں تجھے رب نہیں مانتا، تو ایک انسان ہے، تو بشر ہے، ہاں حاکم ہے، تو بادشاہ ہے، باقی یہ تو رب نہیں ہے۔ کہنے لگا پھر آپ کا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے یحیی و یمیت، جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ اچھا، وہ یا تو بے عقل تھا، اور یا یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر اس نے ایک ضد بازی میں آگے سے جواب دیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ کہنے لگا یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں، زندہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، مار تو میں بھی سکتا ہوں۔ تو پھر اس نے 2 بندوں کو بلایا جیل سے، ایک جو بندہ مجرم تھا جس کو سزا ہونی تھی ہے جی، تو اس کو زندہ چھوڑ دیا، اور ایک بے گناہ تھا اس کو قتل کروا دیا۔ کہا دیکھو یہ تو کام میں بھی کرتا ہوں۔ حالانکہ یہ مطلب نہیں تھا زندہ کرنے کا اور مارنے کا۔ زندہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک چیز بے جان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں روح ڈال کے اسے زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے سوا کو کر سکتے ہیں؟ کیوں جی؟ ایک بے جان چیز ہوتی ہے نا، نطفہ ہے، پانی کا قطرہ ہے، بے جان ہوتا ہے، اللہ اسے پورا انسان بنا دیتے ہیں۔ کیوں جی؟ بے جان چیز ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ حیات پیدا کر دیتے ہیں۔ اور ایک چیز جاندار ہوتی ہے، اس میں روح ہوتی ہے، اللہ اسے روح نکال کے اسے مردہ کر دیتے ہیں۔ تو اس نے وہ کہتا ہے دیکھو اس آدمی یہ جو قاتل ہے اس کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ تو اس نے زندہ کو زندہ چھوڑا یا زندہ کو مارا؟ کیوں جی؟ چھوڑ دیا نا، وہ تو زندہ تھا، زندہ کو زندہ چھوڑ دیا، تو اس میں کون سی کمال کیا اس نے؟ اچھا، ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اگر اس انداز میں یہاں تقریر یہ شروع کر دی اور اسے یہ سمجھایا کہ زندہ کرنے کا کیا مطلب ہے، مارنے کا کیا مطلب ہے، تو عوام بیچاری الجھ جائے گی۔ تو مناظرے میں اصول یہی ہوتا ہے کہ وہ بات کی جائے جو عوام کو سمجھ آ سکے، کیونکہ مناظرے کا مقصد ہوتا ہے حق کو واضح کرنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر دوسرا انداز اختیار کیا۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر یہ بتاؤ میرا رب تو وہ ہے جو روز سورج کو مشرق سے نکال کے مغرب میں لے جا کے غروب کر دیتا ہے، اور اگر تو رب ہے تو پھر آج ایسے کر کے سورج کو مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر دے۔ بس یہ بات کہنی تھی۔ فبہت الذی کفر، اللہ فرماتے کافر مبہوت اور حیران ہو گیا، لاجواب ہو کے کھڑا ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ خدا نے اس کی عقل پہ ایسا پردہ ڈال دیا کہ بس خاموش ہو کے کھڑا ہو گیا، کوئی اس نے آگے سے بات نہیں کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے،
اب سوچ رہے ہیں کہ میں تو غلہ لینے کے لیے آیا تھا، یہاں مناظرہ ہو گیا تو اب گھر والوں کو کیا کہوں گا اور سارا کو کیا کہوں گا. تو راستے سے چلتے چلتے نا 2 تھیلے ان کے پاس تھے، وہ ریت کے بھر لیے اور کہا چلو تسلی ہو جائے، اور چلے گئے گھر میں، جا کے ایک سائڈ میں رکھ کے جا کے سو گئے ابراہیم علیہ السلام، آرام فرمانے لگے. اچھا پھر اس کے بعد ان کی زوجہ محترمہ کیا کرتی ہیں، ان تھیلوں کو کھولتی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر تو اناج ہے، غلہ ہے، آٹا ہے جی. وہ کھانا بناتی ہیں، کھانا بنا کے ابراہیم علیہ السلام کو جگاتی ہیں، کھانا تیار ہے، کھانا کھا لیں. تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ کھانا کہاں سے ہے؟ کہا تو آپ نے غلہ لے کر آئے جی. تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کی مدد ہے، اللہ کا شکر ادا کیا. اچھا اب اس کے بعد یہ ہوا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو پھر وہاں سے ہجرت فرما کے آپ فلسطین کے علاقے میں چلے گئے، وہاں پر رہنا شروع کر دیا. پیچھے اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتے کو بھیجا. دیکھو نا اللہ کی ذات کتنی رحیم کریم ہے. نبی سے اس نے مناظرہ کیا، نبی کی بات نہیں مانی، پھر اللہ نے فرشتہ انسانی شکل میں 3 بار نمرود کے پاس بھیجا. تینوں بار فرشتہ اسے سمجھانے کے لیے آیا تو وہ نہیں سمجھا. تو پھر فرشتے نے کہا اچھا پھر ہم خدا کا لشکر لیں، مقابلہ کرو گے؟ اس نے کہا کروں گا. دن طے ہو گیا جی، دن کا وقت طے ہو گیا فلاں میدان میں. تو نمرود نے کہا ہم اپنے فوجیں لائیں گے، اور فرشتوں کو کہنے لگا کہ آپ اپنے رب کی فوج لائیں. تو اس علاقے میں نمرود نے جتنی بڑی فوج تھی اس کے پاس، بڑے علاقے میں فوج جمع کر دی، ہتھیار سب کچھ وہاں جمع ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ایک مچھروں کو، ایک علاقے میں جو مچھر تھے نا ان کو، وہ بھی سارے نہیں، کچھ کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ جی اس کا غرور خاک میں ملاؤ. تو روایت میں آتا ہے جب وہ مچھر آئے نا تو ایسے وہ چھا گئے آسمان کے اوپر کہ بالکل کوئی چیز نظر نہیں آتی، سورج کے سامنے اندھیرا ہو گیا بالکل. اور پھر ان مچھروں نے یوں حملہ کیا کہ وہ جو نمرود کا لشکر تھا، اس کے گھوڑے، اس کا لو لشکر، ان کی ہڈیاں تک بھی کھا گئے جی. اور نمرود کو اللہ نے مارا نہیں، ایک لنگڑا مچھر جی اور نابینا لنگڑا، اس کو خدا نے اس کے ناک کے ذریعے دماغ میں پہنچایا اور سارے سال تک اس کو تنگ کرتا رہا. اور پھر اس کے بعد اپنے فوج سے وہ جوتے مرواتا تھا اپنے سر میں کہ جوتے مارو مجھے، تب سکون آتا. پہلے اس کا یہ تھا جو بھی آتا سجدہ کرے، اب جو بھی آئے وہ جوتا مارے. اچھا رات کا وقت ہوتا، اب رات کو تو لوگ کہاں ہوتے ہیں، ایک فوجی کی ڈیوٹی دوسرے کی. تو کافی عرصہ گزر گیا، وہ ایک بیچارہ رات کو روزانہ ہی وہ ڈیوٹی دیتا، تنگ آ گیا. ایک دن اس نے ڈنڈا لے کر زور سے مارا جی، اس کا دماغ پھٹ گیا، اور اندر سے اتنا بڑا مچھر جی، بڑا مچھر وہ کھا کے نا اس کا دماغ، تو وہ اڑ کے باہر چلا گیا. تو یوں اللہ تعالیٰ نے اس کا غرور خاک میں ملا دیا. اس واقعے کا ذکر یہاں قرآن پاک میں ہے. واقعہ آپ نے سن لیا ہے، باقی تفسیر انشاءاللہ کل ہوگی. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.